تو جی بچوں، اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم، جس سے بڑھ کر، جس سے زیادہ، شان رنگینی، شوق انداز یا خوبصورتی، حسن چمن آرا، باغبان کا حسن۔ اب اس شعر کا مفہوم۔ خزاں کے موسم میں وہ خوبصورتی اور رنگینی پائی جاتی ہے جو بعض اوقات بھرپور بہار کے موسم میں بھی نظر نہیں آتی۔ اب اس شعر کی تشریح طلب شعر میں شاعر اداس اور پریشان حال عاشق زار کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پت جھڑ کے موسم میں عموماً رنگینی اور خوبصورتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور باغات اجڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، رونقیں رخصت ہو جاتی ہیں اور اس کی کیفیت اداس دل کی سی ہو جاتی ہے۔ محبوب کے ستائے ہوئے عاشق کے لیے جو سکون اور راحت تنہائی کے موسم میں میسر آتی ہے، وہ بہار کے دل فریب موسم میں بھی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ خاموش ماحول میں تنہا رہ کر زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بقول شاعر اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں جب باغبان کی محنت رنگ لانا شروع کرتی ہے تو چار سو پھول کھلنے لگتے ہیں، بلبلیں چہچہانے لگتی ہیں۔ عاشق بھی محبوب کا قرب پانے کے لیے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن محبوب کا وہی انداز بے رخی دیکھ کر اس کا من کوئلہ ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں عاشق کو خزاں کا موسم بھی بہار سے بھلا محسوس ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش بہار کا موسم نہ آتا اور میرا دل محبوب کے لیے نہ مچلتا اور محبوب کی بے رخی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اصل میں شاعر کہتے ہیں کہ غم زمانہ کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے پت جھڑ کے موسم کی اہمیت موسم بہار سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے کہ وہ در حقیقت اندر سے اداس ہوتے ہیں اور دکھ اور غم کی حقیقت کو زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بقول شاعر ہمدم نوشاہی بتا ہمدم یہ کیسی ہیں بہاریں کہ جن میں پھول زخموں کے کھلے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 6۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ دل وحشی، دیوانہ دل یا پاگل دل۔ کنج زندہ، قید خانہ۔ وسعت، پھیلاؤ یا وسیع ہونا۔ صحرا، جنگل یا ویرانہ۔ شعر کا مفہوم۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاگل دل کا علاج نہ تو قید خانے میں ہے اور نہ جنگلوں کی تنہائی اور وسعت میں ہے۔ اب اس شعر کی تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی سکون دل کا نام ہے، لیکن یہ سکون دل عاشق کی زندگی سے اس طرح نکل چکا ہے کہ جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دلی قرار کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ اسے قرار اور سکون حاصل نہیں ہو پاتا۔ وہ اپنے آپ کو پابند سلاسل بھی کر لیتا ہے، دنیا سے ناتا توڑ کر جنگلوں کا مکین ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اضطراب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ سکون کا اور زیادہ متلاشی ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ سکون کا طالب یہ عاشق اپنے لیے وجہ سکون ہستی کو پانے کے لیے جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کر لیتا ہے۔ لوگ اسے دیوانہ سمجھ کر پسِ زندان ڈال دیتے ہیں، لیکن اسے نہ قید خانے میں سرور زندگی حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی وسیع صحراؤں میں در بدر بھٹکنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ بقول شاعر جاوید انجم لائل پوری سکون دل ہے نہ گھر میں نہ دشت و صحرا میں، دیوانگی نے عجب حال کر دیا ہے۔ شعر نمبر 7 اور یہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔
ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ فراق شاعر کا تخلص اور فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ دوست قریبی ساتھی۔ آدمی اچھا نہیں، اچھے اخلاق کا حامل نہیں۔ منہ سے برا کہنا، برائی بیان کرنا۔ اب اس شعر کا مفہوم۔ اے فراق، ہم تیرے دوست کے بارے میں بری رائے نہیں رکھتے، لیکن اتنا ضرور بتائے دیتے ہیں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب اس شعر کی تشریح۔ شاعر غزل کے مقطع میں کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم فراق کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن ہمارے اندر اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ اسے سرے بازار برا کہہ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے اور محبوب سے وابستہ ہر چیز قابل توقیر قرار پاتی ہے۔ محبوب کے ساتھ تھوڑی سی بھی نسبت معمولی چیز کو بھی نادر و نایاب بنا دیتی ہے، اور کوئی بھی شخص اس پر انگلی اٹھانے سے گریزاں کرتا ہے۔ بقول شاعر: ہو گئی ہو آپ سے نسبت جسے اے دل رہا، ہو گئی ہو آپ سے نسبت جسے اے دل ربا، میری کیا طاقت کہ اس کو میں برا کہتا پھروں۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنی جرأت آمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سچی بات زبان پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں: اے دوست، وہ شخص تیرا دوست ضرور ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ برے اخلاق کا حامل ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، زبان کا برا ہے، اخلاقی برائیوں کا حامل ہے۔ ہم تو سچی بات نوکے زبان پر لے آئے ہیں۔ اب یہ بات تم پر منحصر ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی اصلاح کیسے کرتے ہو، اسے خوش اخلاق کیسے بناتے ہو، اس کو راہ راست پر کیسے لاتے ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے دوست ہی دوست کے لیے بہت بڑا مسلح ثابت ہوتا ہے۔ اصل میں شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ ہر انسان بندہ خدا بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں رائے دینے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اس کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے افعال کی جزا اور سزا کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کی برائی کو اچھا اچھالنے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ خاموشی عین عبادت ہے اور ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ اور بقول شاعر یعقوب انجم: مانا میں مجرم تھا لیکن تم تو میرا نام نہ لیتے۔ جی بچوں، یہ غزل کا اختتام ہوا ہے۔ کوئی بھی مشکل کوئی لفظ کی تشریح رہ گئی ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔